السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ آپ کو اگر سانس کی تنگی ہے، سانس کی تکلیف ہے، وہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کو گیس کا ڈائجسٹو سسٹم کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو نہیں بنے گا۔ عورتوں کو ماہواری کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک چیز کھانے سے ہی ایک ٹکڑا آپ نے چبانا ہے صرف، تو آپ کے یہ ساری کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ گھر سے ہی ملے گا، آپ کے کچن سے ہی مل جائے گا، آپ کو کسی سٹور، کسی فارمیسی کے اوپر، کسی ہاسپٹل میں نہیں جانا پڑے گا۔ آپ یہ ایک چیز کھائیں، آپ کو اتنی بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے، فائدے میں رہیں گے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھ کر آپ نے اپنی صحت کے متعلق جو بھی میں نے چیز بتانی ہے، جو نسخہ بتانا ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو پھر اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ملے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستر انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے صرف ایک ٹکڑا ادرک کا استعمال کرنے سے آپ دل کے دورے سے، گیس سے، سانس کی بیماری سے، کولیسٹرول سے، یورک ایسڈ سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اس سے آپ متاثر ہو چکے ہیں تو آپ اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے کیسے کھانا ہے، میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور کتنی کوانٹٹی میں، کتنی مقدار میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، جب ہمارا ہارٹ کا پرابلم بنتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون جو ہوتا ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، ٹرائی گلائسرائڈ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ تھنر جو ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے کلاٹ بڑھنے والا یا گاڑھا ہونے والا جو سسٹم خون کے اندر ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خون کا کوئی لوتھڑا بنتا ہے، کہیں پر کوئی کلاٹ بنتا ہے، تو وہ بلاکیج جب کرتا ہے تو ہمیں دل کا دورہ پڑتا ہے، ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے، وہ پتلا نہیں ہوتا، اس کے اندر گاڑھا پن آ جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے آ جائے، کسی بیماری سے آ جائے، پانی کی کمی سے آ جائے، تو پھر ہماری سانس کی تنگی بھی ہوتی ہے، چونکہ جو ہمارے لنگز ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کی نالیاں ہوتی ہیں، باریک باریک وینیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر خون پتلا ہوگا تو وہ سرکولیٹ کرے گا، اس کے اندر سرکولیٹ نہیں کرے گا تو پھر تنگی آئے گی، اور اس کے اندر سرکولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے پھر جو آکسیجن بھی نہیں ملے گی، سیل جو ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیلز کی جان جو ہے وہ آکسیجن ہے، یعنی وہاں سے آکسیجن آنی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہاں سے کنورٹ ہونی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ عورتوں کو ماہواری کا مسئلہ بنتا ہے۔ عورتوں کو ماہواری کا مسئلہ بھی اس وقت ہی بنتا ہے جب یوٹرس کے اندر اووریز جو ہوتی ہیں ان کے اندر جب سوزش ہو جاتی ہے، یا ان کا جو ایگ سسٹم ہوتا ہے وہ میچور ہونے والا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہارمون کی وجہ سے، تو پھر یہ پرابلم آتی ہے، اس کا بھی اس سے تدارک ہو جائے گا۔ آپ نے ادرک کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ ادرک آپ نے 1 انچ ٹکڑا لینا ہے، 1 انچ ٹکڑا لے کے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا چھری کی مدد سے آپ نے کاٹ لینا ہے، یا اس کو آپ نے کش کر لینا ہے۔ کش کر کے باریک کر لیں، چھری کی مدد سے باریک کر لیں۔ جب آپ نے باریک کر لیا تو پھر آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو کھانا کھاتے وقت آپ نے سالن کے اوپر اس کو ڈال لینا ہے، اور تھوڑا تھوڑا ہر لقمے کے ساتھ آپ نے کھاتے جانا ہے، اور اچھی طرح چبا کے کھانا ہے، تاکہ لعاب دہن جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے اور وہ آپ کے ہاضمے کے اندر چلا جائے۔ جب ہاضمے کے اندر چلا جائے گا تو میٹابولک سسٹم جو ہے وہ اس کو لے لے گا، تو وہ جو میں نے اس کی افادیت بتائی ہے وہ آپ کو پوری ملنی شروع ہو جائے گی، یعنی آپ کا خون کا گاڑھا پن جو ہے وہ تو قطعاً نہیں ہوگا، دل کا دورہ تو پھر پڑے گا نہیں، ساری بیماریاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی، یہی سارا معاملہ ہوگا۔ اور آپ نے پھر کھانے میں کیا کرنا ہے کہ کھانا جو ہے آپ نے 60% صبح کھانا ہے، 30% آپ نے دوپہر کو کھانا ہے، 10% آپ نے شام کے وقت کھانا ہے۔ اور جن عورتوں کو ماہواری کا مسئلہ ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے 1 انچ ٹکڑا ادرک کا لینا ہے، وہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے یا اس کو کش کر کے آپ نے 1.5 گلاس پانی کے اندر اس کو رکھ دینا ہے پکانے کے لیے چولہے کے اوپر۔ جب 1 گلاس رہ جائے تو وہ کعوے کی شکل اختیار کر جائے گا، وہ کعوے کی طرح آپ نے نیم گرم چائے کی طرح کعوے کی طرح پی لینا ہے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور جسم کے اندر تھوڑی سی گرمائش آ جائے گی، پسینہ وغیرہ آئے گا، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، کس نے استعمال نہیں کرنا؟
استعمال صرف ان عورتوں نے نہیں کرنا جو پریگننٹ ہیں، جو حمل سے ہیں، ان عورتوں نے حمل کے دوران یہ جو ہے ادرک وہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی مریض ہو، سانس کا مریض ہو، کوئی ڈائجسٹو کا ہو، کوئی ہارٹ اٹیک کا ہو، کولیسٹرول کا ہو، بلڈ پریشر کا ہو، شوگر کا ہو، شوگر کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ورک کرتے ہیں اور انسان کو صحت مند رکھتے ہیں۔ یہ صحت مند رہنے کے لیے ادرک کا استعمال آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ آپ اس کو اسی ترتیب سے آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کو خشک کر کے آپ کیپسول میں بھر کے استعمال کر سکتے ہیں، یا خشک کی ہوئی جو ادرک ہوتا ہے اس کو سنڈ کی شکل اختیار کرتا ہے، سنڈ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی افادیت حاصل کرنے کے لیے اس کو کچا ہی راہ شکل میں ہی، راہ صورتحال میں، راہ جو حالت ہوتی ہے اس کی، یعنی وہاں سے جب وہ کھڑا جاتا ہے نکال کے رہتے ہیں تو وہ کچا ہوتا ہے، وہ کچا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اور سالن کے اوپر ڈال کے استعمال کرنا ہے، یا روٹی کے اوپر رکھ لیں، روٹی کے اوپر رکھ لے کے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا سالن کے ساتھ لگا کے، جیسے سلاد استعمال کرتے ہیں یا رائتا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا بینیفٹ ملے گا، اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی توجہ سے، جتنی کاوش سے یہ ویڈیو تیار کی ہے اور آپ کو اس کا بینیفٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔